اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 سے، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين۔ آیت نمبر 233 سے بچوں کو دودھ پلانے کے احکامات ہیں۔ پیچھے طلاق کے احکامات تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب طلاق ہو جائے میاں بیوی میں، شوہر اور بیوی میں طلاق ہو جائے تو بچہ جو ہے وہ پھر نقصان میں آ جاتا ہے، اور بچے کو دودھ پلانے کے مسائل ہو جاتے ہیں، ضد ہو جاتی ہے، مباحثہ۔ تو اسی بنا پر طلاق کے حکم کے ساتھ ہی اللہ نے بچوں کو دودھ پلانے کے احکامات کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 233 سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والوالدات، اور جو مائیں ہیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، حولینی 2 سال، کاملینی مکمل 2 سال دودھ پلانا یہ بچے کا حق ہے۔ لمن اس شخص کے لیے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، لمن اراد اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے، این یتم یہ کہ تام کرے، پورا کرے، رضاعت مدت رضاعت، دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ بچے کو پورے 2 سال یعنی 24 مہینے دودھ پلائے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جس کا بیٹا ہے، یہاں سے مراد باپ ہے، اور جس کا بیٹا ہے یعنی باپ پر لازم ہے رزقہن، عورتوں کا کھانا، یعنی جو بیوی ہے، ایک سے زیادہ بیویاں ہوں یا ایک بیوی، تو چونکہ جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہی مراد ہے یہاں پر، تو اس بیوی کا یعنی اس ماں کا جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، باپ پر ہے اس کا کھانا۔ وَكِسْوَتُهُنَّ، باپ سے مراد شوہر ہے یہاں پر، بچے کا باپ اور اس عورت کا شوہر، اس پر لازم ہے اپنی بیوی کو کھانا دینا اور اس کا کپڑا، وَكِسْوَتُهُنَّ اور اس کا لباس، بالمعروف دستور کے مطابق، دستور میں جو عام طور پر اس کی آمدنی ہے شوہر کی، اس اعتبار سے وہ اس کو اپنا کپڑا اور کھانا پینا دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی آمدنی کم ہے اور اس سے زیادہ کی فرمائش کی جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی آمدنی کے اعتبار سے لازم ہے اس پر کہ اپنی بیوی پر خرچ کرے، اس کو کپڑا وغیرہ دے اور اس کے کھانے کا انتظام کرے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف نہ تکلیف دی جائے، نفس کسی کو، الا مگر، وسعها اس کی گنجائش کے مطابق، یعنی یہاں اللہ نے فرمایا تسلی دی شوہر کو جو تم پر لازم ہو رہا ہے کھانا پینا، گھر کی ذمہ داریاں، تو یہ تمہاری طاقت کے اعتبار سے تم پر اللہ کی طرف سے حکم نازل ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے تم پر تمہاری طاقت کے اعتبار سے تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تضار نہ تکلیف دی جائے، والدتن ماں کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ اور نہ باپ کو،
بولدہی، اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی ماں جو ہے کسی وجہ سے دودھ نہیں پلا سکتی، مجبوری ہے، کوئی عذر ہونا چاہیے، تو ماں کسی بیماری کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے، کمزوری تو نہیں بہرحال مطلب دودھ نہ آتا ہو یا پھر بیماری ہو شدید، اور اس وجہ سے وہ دودھ نہیں پلا سکتی، تو شوہر اس پر زبردستی نہ کرے کہ نہیں آپ نے دودھ پلانا ہے ہر صورت میں، تو ایسا نہ کرے۔ اور جو باپ ہے اس کو بھی تکلیف نہ دی جائے کسی وجہ سے، یعنی ماں یہ کہے کہ بھائی میں نہیں پلا سکتی، کمزور ہو جاتی ہوں، حالانکہ دودھ آ رہا ہے، ساری چیز صحیح ہے، اگر خوراک اچھی بنائے اور دودھ آ رہا ہے بچے کے لیے اللہ کی طرف سے، پھر بھی وہ نہیں پلا رہی کہ میری کمزوری ہو جائے گی، جسامت خراب ہو جائے گی، تو وہ باپ کو زور دے رہی ہے کہ یا تو باہر کا پلا دو دکان والا، یا کسی اور عورت کو پیسے دے کے پلوا دو، انا جو ہوتی ہے دودھ پلانے والی، تو اس طرح باپ کو بھی تکلیف نہ دی جائے اور ماں کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر اسی طرح ہے، اگر وہ باپ فوت ہو جاتا ہے، بیٹا چھوٹا ہے دودھ پیتا، جو بچے کے جو وارث ہیں تو ان پر اسی طرح ہے کہ اپنے خرچے سے انا کا انتظام کریں، اگر وہ ماں پلاتی ہے مطلقہ ہے یا جو جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے عدت میں ہے، عدت کے بعد اگر وہ پلاتی ہے تو اچھا ہے، اگر وہ نہیں پلاتی تو پھر وہ انا سے پلوانا پڑے گا پیسے دے کر کے، تو وہ وارث اس سے پلوائیں گے۔ اور یہاں جو ہے تکلیف نہ دی جائے ماں کو اور نہ باپ کو، یہ اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے جب طلاق ہو گئی اور آپس میں زدی کی وجہ سے وہ ماں ضد پہ ہے دودھ نہیں پلا رہی، اور یا پھر باپ کا مسئلہ ہے، تو آپس میں یہ بچے کو دیکھنا ہے کہ بچے کا نفع کس چیز میں، اس کی رعایت کرنی چاہیے اور اپنی ضد اور جھگڑے کی وجہ سے بچے کا نقصان نہ کرنا چاہیے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ فَإِنْ أَرَادَا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں، میاں بیوی دونوں ارادہ کریں، فِصَالًا دودھ چھڑانے کا، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا دونوں آپس کی رضامندی سے، وَتَشَاوُرٍ اور آپس کے مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ تو کوئی گناہ نہیں، عَلَيْهِمَا ان دونوں پر۔ یہ گناہ کی بات اس وجہ سے آئی کہ 2 سال سے کم مدت میں، 24 مہینے اللہ نے اوپر فرمایا کہ یہ مدت رضاعت ہے، دودھ پلانے کی مدت ہے، اس سے کم میں دونوں میاں بیوی دودھ چھڑانے کا ارادہ کرتے مشورے سے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی، کوئی عذر ہوگا، اس وجہ سے میاں بیوی دونوں راضی ہو چکے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اب بچے کا دودھ چھڑا دیتے ہیں 2 سال سے پہلے، تو وہ دونوں راضی ہیں اور بچے کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ وَإِنْ اور اگر اردتم تم نے ارادہ کیا، ان تسترضعوا کہ دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں تم پر، اذا سلمتم جب تم دے دو، ما آتیتم جو تم نے طے کیا تھا، بالمعروف دستور کے مطابق۔ یہ اس وقت ہے کسی انا سے، کسی دائیا سے جو ہے دودھ پلواتے ہیں کسی اور عورت سے، تو اس میں اللہ نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو یعنی کسی اور سے، تو یہ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ماں کا دودھ نہیں آ رہا کسی وجہ سے، کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے،